اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سماع کے حوالے سے ایک رسالہ تحریر فرمایا، جس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے 5 سوالات کیے گئے۔ تو پہلا سوال گزشتہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے اس کو بیان کیا گیا، اور اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دیا، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، جس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، حضرات سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین عالم الرحمہ کے حوالے سے، کہ سلطان المشائخ نے سماع کے جواز کی 4 شرطیں بیان فرمائی، جس کو گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آج مزید اسی چیز کو میں آگے بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلطان المشائخ رحمہ اللہ کی یہ بات ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، جو چشتیوں کے سردار ہیں، اور آج کچھ لوگ قوالی کو ان کی طرف منسوب کر کے قوالی سنتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، ان کے خلیفہ نے اپنی کتاب کے اندر، سیر الاولیاء کتاب ہے، اس کے اندر حضرت سلطان المشائخ کی بارگاہ کے اندر سماع کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت، ایک خادم نے سلطان المشائخ کی بارگاہ میں عرض کیا، دری روزہا بعض از درویشاں آستانہ دار، در مجمع کے چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کردند، کہ ان دنوں آستانے کے بعض درویشوں نے اس مجلس اور محفل میں ناچ کیا ہے، جہاں آلات سماع چنگ و رباب، سارنگی اور مزامیر وغیرہ بھی تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ عرض کی کہ حضور، آستانے کے بعض درویشوں نے محفل سماع کے اندر شرکت کی، اور اس کے اندر انہوں نے رقص بھی کیا، اور اسی پروگرام کے اندر آلات مزامیر بھی تھے۔ کہ کس کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ سلسلہ چشت کے اندر قوالی سننے کا یہ رواج ہے، تو میں ان کے خلیفہ کی بات سنا رہا ہوں، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، جس وقت سلطان المشائخ کی خدمت میں
کسی خادم نے عرض کیا کہ کچھ درویشوں نے سما کے پروگرام کے اندر رقص بھی کیا اور اس پروگرام کے اندر آلات مزامیر بھی تھے۔ جب آپ کے سامنے یہ صورتحال پیش کی گئی، فرمود آپ نے فرمایا کیا؟ نیکو نہ کردہ اند، کہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، کہ سما کے پروگرام کے اندر انہوں نے رقص کیا، انہوں نے مزامیر کا استعمال کیا، یہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا۔ آنچے نامشروع است ناپسندیدہ است، آپ نے فرمایا جو کام ناجائز ہے وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو کام کیا ہو؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سلطان و مشائخ جو ہیں مزامیر کے استعمال کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، رقص کو آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں، کہ جو کام ناجائز ہے وہ پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پسندیدہ بعد ازاں یکے گفت چون این طائفہ ازاں مکان بیرون آمدند۔ اس کے بعد ایک کہنے والے نے کہا کہ حضور جب یہ لوگ اس حالت سے فارغ ہو گئے، کس حالت سے؟ رقص سے، اسی طرح قوالی کے سننے سے کیا ہوئے؟ فارغ ہوئے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ شما چے گردید، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے سما کے پروگرام کے اندر رقص بھی کیا ہے اور اس پروگرام کے اندر آلات مزامیر کا استعمال بھی ہوا ہے، تم نے یہ کام کیا کیا ہے؟ درا جمع مزامیر بود سما، اس مجمع کے اندر مزامیر بھی تھے، سما چگونا شنید ورقص کر دید، پھر تم نے قوالی بھی سنی اور ناچتے بھی رہے، یہ کسی کہنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا جو آستانے کے درویش تھے کہ تم نے ناچ کا بھی سلسلہ رکھا ہے، مزامیر کے سننے کا بھی سلسلہ رکھا ہے۔ جواب دادند، ان درویشوں نے جواب دیا، ما چنا مستغرق سما بودیم، انہوں نے جواباً بتایا کہ ہم سما میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، ندانستیم، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ این جا مزامیر است یا نہ، کہ اس جگہ مزامیر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم تو بڑے ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس پروگرام کے اندر مزامیر کا استعمال ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، ہم تو ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ فرمود، یہ بات سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ جواب ہم نے سننا ہے، یہ سن کر اس کو دل کے اندر جگہ دینی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا؟ این جواب ہم چیز نیست، آپ فرماتے ہیں یہ تو اس بات کا جواب ہے ہی نہیں، کہ جب ان درویشوں سے پوچھا گیا کہ تم اس پروگرام کے اندر رقص بھی کر رہے تھے، مزامیر کو سن بھی رہے تھے، تو انہوں نے جواب کے اندر کیا کہا؟ ہم اتنے ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس جگہ
مزامیر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ درویشوں کا جواب درست نہیں ہے، یہ یہاں پر یہ جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ این سخن در ہما معصیت ہا بباید، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جواب کو مان لیں تو پھر ہر بندہ گناہ کا کام کرے گا، آگے سے کہہ دے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو کوئی بندہ شراب پیے گا وہ یہ کہے گا میں نے شراب پی ہے لیکن میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ شراب ہے۔ کوئی جوا کھیلے گا، جوا کھیلنے کے بعد جب اس کو کہا جائے گا وہ تجھے پتہ نہیں چلا کہ تو نے جوا کھیلا ہے، وہ بھی آگے سے یہ کہہ دے گا میں تو اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا یہ جوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس صورت کے اندر بہانے کا دروازہ کھل جائے گا، قیامت تک کے لیے لوگ جو ہیں گناہ کر کے پھر بہانے کے طور پر یہ کہہ دیں گے مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ان کا جواب درست نہیں ہے کہ محفل سماع کے اندر رقص بھی ناجائز ہے اور محفل سماع کے اندر مزامیر کا استعمال بھی منع ہے۔ کہ آپ نے پہلے فتویٰ دیا کہ جس کام کو شریعت نے ناجائز کہا ہے وہ کام پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے سلطان المشائخ کی تعلیم۔ اور آج کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بزرگوں کا نام استعمال کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ کام تو بڑے بڑے صوفیہ نے کیا ہے۔ اب اگلا حوالہ سنیں جس کے اندر کتنی اس چیز کی ممانعت ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال پیش آ رہی ہے۔ آپ قوالی کے پروگرام دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کتنا وہاں پر پیسہ استعمال ہو رہا ہے، پھر کتنے خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ کئی پروگراموں کے اندر تو قوالی کرنے والی ہی خاتون ہوتی ہے۔ آپ اٹھائیں یوٹیوب پر دیکھیں کہ وہاں پر جو قوالی کے اشعار کہنے والی ہے وہ خاتون ہے، اور یہ بڑا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں چلو گانا تو منع ہے، قوالی کر لیتے ہیں تاکہ ناچ کا بھی سلسلہ ہو جائے، مزامیر کا بھی سلسلہ ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب حضرت سلطان المشائخ رحمہ اللہ کا فتویٰ اگلا میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، جو آپ نے بیان فرمایا اسی سیر الاولیاء کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سیر الاولیاء۔ آپ کے خلیفہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، حضرت سلطان المشائخ کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع کردہ ام کے مزامیر و محرمات درمیان نباشت، کہ حضرت سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے منع کیا کہ مزامیر اور محرمات درمیان میں نہ ہو۔ جب سماع کا پروگرام ہو رہا ہو تو مزامیر بھی وہاں پر نہ ہو، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جن کاموں کو حرام کیا ہے، وہ بھی محفل سماع کے اندر نہ ہو۔ وَدَنِی بَا بِسْیار غلو کرد، اس سلسلے میں اس قدر شدت فرمائی، آپ نے اس مسئلے کو بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ نے پھر ایک حوالہ دیا، ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے ولی کا علم کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو شریعت پر نگاہ ہوتی ہے۔ آج لوگوں نے ولایت کو مذاق بنا لیا ہے، جس کو ایک لفظ بھی نہ پڑھنا ہوتا ہو
آیت الکرسی سے پڑھنی نہ آتی ہو، وہ وقت کا ولی بنا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی یہ جعلی صوفی ہیں، 10 مندریاں ہاتھوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور لباس خلاف شرع ہے، ان کے افعال خلاف شرع ہیں، وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ ولی بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت سلطان المشائخ کی شان کیا ہے؟ ایسے تو نہیں ان کے تذکرے چل رہے کہ آپ کو شریعت اسلامیہ کے مسائل پر کتنی نگاہ حاصل تھی کہ ایک مسئلہ پڑھنا پھر اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھنا، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ صرف مسئلے کو نہیں سمجھتے بلکہ مسئلے کی گہرائی کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ محفل سماع کے اندر مزامیر نہ ہوں، محرمات نہ ہوں، پھر آپ نے اس مسئلے کو بڑی شدت سے ایک مسئلہ بیان کر کے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تا بحد دے کے گفت اگر امام را صحف افتد، مرد بتسبیح اعلام دہد۔ آپ فرماتے ہیں امام اگر نماز میں بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کو آگاہ کر سکتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر امام نماز کی حالت کے اندر کسی چیز کو بھول گیا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہے اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے تاکہ امام کو اپنی غلطی کا فہم ہو جائے۔ وزن سبحان اللہ نہ گوید، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورت ہو، نماز پڑھنے والی عورت ہو کہ وہ شرائط کی پابندی کرتے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اور اگر امام نماز کے اندر اس کو سہو واقع ہو جاتا ہے، بھول واقع ہو جاتی ہے، تو مرد کو حکم تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ کہہ کر امام کو آگاہ کرے۔ اب عورت کے سامنے اگر امام کی غلطی واضح ہو تو عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ نہ کہے۔ سبحان اللہ کیوں؟ زیرا کے نشایت آواز شنودن، کیوں؟ اس کی آواز نہیں سنی جانی چاہیے، اس کے لیے یہ ہدایت اور حکم ہے، وہ جو آگے آ رہا ہے۔ نہیں، عورت جو ہے بلند آواز سے امام کو لقمہ نہیں دے سکتی۔ شریعت نے اتنی پاسداری کی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عین نماز کی حالت کے اندر عورت بھی ہے، لوگ بھی ہیں، اللہ کی مناجات کی حالت میں کتنی یہ خاص حالت ہے، اس خاص حالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے سبحان اللہ کہہ کر امام کو آگاہ، کیوں؟ اس کی آواز بھی عورت ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ٹی ویوں پر عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں۔ شریعت نے کتنا تحفظ دیا عورت کو کہ نماز کی حالت کے اندر امام سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو سبحان اللہ بلند آواز سے کہنے کی اجازت ہے، بلکہ وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حکم ہے پشت دست برکف دست زند وقف دست برکف دست نہ زند۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی جو پشت ہے اس کو مارے، یہ اس طرح مار کر وہ امام کو آگاہ کرے، اس طرح نہ کرے۔ کیوں؟ اس سے تالی کی آواز پیدا ہوگی۔ کس سے؟ اس سے تالی کی آواز پیدا ہوگی۔ شریعت نے کیا کہا؟ اس طرح کرے تاکہ آگاہی بھی ہو جائے، اور شریعت نے کہا بلند آواز سے سبحان اللہ بھی۔ اب اس سے منع کیا، کیوں؟ فرماتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی پر نہ مارے،
کیونکہ یہ عمل جو ہے لہو میں شمار ہوتا ہے، کھیل کود میں شمار ہوتا ہے، یعنی شریعت نے تالی بجانے کی اجازت نہیں دی، اس سے تالی کی آواز بنتی ہے۔ تو حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب شریعت نے اتنا تحفظ دیا ہے کہ نماز کی حالت کے اندر لہو کی اجازت نہیں، لہو کی اجازت، کیونکہ یہ لہو و لعب کے اندر آتا ہے تالی مارنا، تو فرماتے ہیں تو جب نماز کی حالت کے اندر یہ چیز منع ہے تو قوالی کی حالت کے اندر بدرجہ اولا منع ہے۔ آج قوالی کی حالت کے اندر قوال کے ساتھ 10 15 20 بندے بیٹھے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ اب شریعت اسلامیہ نے تالی کی ممانعت فرمائی کہ تالی کا سلسلہ نہ کرے کیونکہ وہ لہو و لعب کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ تو جب نماز کی حالت کے اندر اس پر اتنی احتیاط ہے کہ تالی کی ممانعت ہو گئی کہ اس کی آواز تالی کے ساتھ ہو جائے گی، تو پھر قوالی کے اندر مزامیر جس کا درجہ تالی سے بہت زیادہ ہے کہ مزامیر کا استعمال کیا جائے قوالی کے اندر، مختلف ساز والے وہ اسباب استعمال کیے جائیں، تو حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں اس کی اجازت۔ اب سلطان المشائخ تو یہ بیان فرما رہے ہیں، اور آج بناوٹی صوفی وہ حضرت سلطان المشائخ کی طرف اس طرح کی بات کریں۔ اب اس پر بھی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بہت عظیم تبصرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حوالہ دے کے فرماتے ہیں فقیر غفرہ اللہ المولا القدیر نے اپنے فتاوی میں ثابت کیا کہ ان پیروانائے ہوائے نفس کا حضرت اکابر چشت قدست اسرارہم کی طرف سما مضامیر نسبت کرنا محض دروغ بے فروغ ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہیں، کس کے پیچھے؟ اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا حضرات چشت کی طرف قوالی کو منسوب کرنا مضامیر کے ساتھ، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین سما مضامیر کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے اعاظم اجلہ تصریح فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بڑے اولیاء وہ تو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مشائخ کرام پر افطرا ہے، یہ بہتان کا سلسلہ ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ قوالی مضامیر کے ساتھ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین سنا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ان بزرگوں پر بہتان تراشی ہے، کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بڑے اولیاء اس بات کو واضح لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ جو ہے سما مضامیر کے ساتھ نہیں کرتے تھے، کہ قوالی کس کے ساتھ ہو؟ مضامیر کے ساتھ۔ پھر آگے جاتے ہوئے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو علم کی کیسی روشنی عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بعض جہال بدمست، بعض جہال جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، بدمست اور نیم ملا، نیم کہتے ہیں نا محاورہ ہے نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان،
تو آپ فرماتے ہیں جو بدمست قسم کے جاہل ہیں اور نیم ملا ہوس پرست جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا ہے، یا جھوٹے صوفی کہ اس نے جھوٹا تصوف کا لبادہ اڑا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں احادیث صحیحہ مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقعے یا متشابہ کلمے پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مزامیر کی جو حرمت ہے وہ کون سی احادیث سے ثابت ہے؟ احادیث صحیحہ سے، احادیث صحیحہ سے، اور ایسی احادیث جو مرفوعہ ہیں۔ حدیث مرفوع اس کو کہا جاتا ہے جس کی سند کا اختتام حضور علیہ السلام پر ہوتا ہے، اور وہ احادیث محکمہ ہیں۔ محکمہ کا مطلب ہے اپنے معنی کے اندر وہ کیا ہے؟ معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک طرف مزامیر کی حرمت پر ایسی زبردست حدیثیں ہیں کہ وہ احادیث کیا ہے؟ صحیحہ بھی ہے، مرفوعہ بھی ہے، محکمہ بھی ہے، لیکن جو جاہل قسم کے صوفی ہیں، نیم ملا جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سلسلے کو رواج دینے کے لیے بعض ضعیف قصے بیان کرتے ہیں، کمزور قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قانون یہ ہے صحیح کے مقابل میں ضعیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بات صحت سے ثابت ہے اور ایک بات اس کے اندر کمزوری ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ اصول ہے شریعت کا کہ جو بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس کو ترجیح ہوگی، اس کو لیا جائے گا، اور جو نیم ملا ہیں، جھوٹے صوفی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بعض ضعیف واقعوں کا سہارا لے کر قوالی کو مزامیر کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کس طرح کے عجیب و غریب لوگ ہیں، احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر ضعیف باتوں پر عمل کر رہے ہیں، پھر محکم کے مقابلے میں متشابہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا اصول ہے کہ متشابہ کے مقابل میں محکم پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہیں شریعت کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کا پتہ نہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ کام اتنا جرت والا کر رہے ہیں کہ حدیث صحیحہ کے مقابلے میں ضعیف کو رواج دے رہے ہیں، متعین کے مقابلے میں محتمل کو رواج دے رہے ہیں، محکم کے مقابلے میں متشابہ کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا اصول کیا ہے؟ صحیح کے مقابل میں ضعیف وہ کیا ہے؟ رد ہے۔ متعین کے مقابلے میں محتمل کیا ہے؟ رد ہے۔ محکم کے مقابلے میں متشابہ کیا ہے؟ رد ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مزامیر کی جو حرمت والی حدیثیں ہیں وہ احادیث صحیحہ ہیں، احادیث صحیحہ مرفوعہ ہیں، احادیث صحیحہ محکمہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں شرعی قانون کو بھی دیکھا جائے تو پھر بھی ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ ان روایات کو ہوتی ہے جن کے اندر مزامیر کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں جن احادیث کے اندر مزامیر کی حرمت بیان کی گئی ہیں وہ حدیث قولی ہے۔ کیا حدیث؟ اور جو نیم ملا جھوٹے صوفی ہیں اگر وہ ضعیف قسم کی روایتیں لاتے بھی ہیں تو وہ فعلی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ اور شریعت کا یہ قانون ہے، اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے کہ ایک طرف حدیث قولی ہو دوسری طرف حدیث فعلی ہو، تو وہاں پر ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حدیث قولی کو ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حدیث فعلی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں فرماتے ہیں جن احادیث کے اندر مزامیر کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے وہ ساری حدیثیں کون سی ہیں؟ وہ قولی ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی پیش کرتا بھی ہے
تو وہ فعلی ہیں. تو قولی کے مقابلے میں فعلی حدیث کیا ہوتی ہے؟ رد ہوتی ہے. پھر بیان فرماتے ہیں کہ جن احادیث کے اندر مضامیر کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، جن حدیث کے اندر مضامیر کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، وہ احادیث حرمت والی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں مضامیر کا استعمال جائز ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی شریعت کا قانون ہے کہ جہاں پر اس طرح کی روایتیں آ جائیں کہ کچھ روایتیں کسی چیز کے حرام ہونے کو بیان کریں، کچھ روایتیں کسی چیز کے جائز ہونے کو بیان فرمائے، جب حرام اور جائز کا ٹکراؤ ہو جائے تو شریعت کا ضابطہ اور قانون یہ ہے وہاں پر حرمت کو ترجیح ہوتی ہے. کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ تو لہذا فرماتے ہیں اس اصول کے مطابق بھی ان احادیث کو ترجیح ہوگی جن احادیث کے اندر کس کا ذکر ہے؟ مضامیر کی حرمت کا ذکر ہے. اور اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے 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 آپ آگے وہ حدیث مبارک بھی بیان فرمائی جس کو میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یکونن من امتی اقوال، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحر، جو زنا کو حلال سمجھیں گے، والحریرہ، ریشم کو حلال سمجھیں گے، والخمر، اور شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف، اور باجوں کو حلال سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں یہ ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے. اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بیان فرماتے ہیں کہ مضامیر کی جو حرمت والی جو حدیثیں ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اتنی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں. اور حد تواتر پر جو حدیث پہنچ چکی ہیں ان کے مقابلے میں بعض ضعیف روایتیں بیان کرنا یہ کون سا انصاف ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنہ بیان فرماتے ہیں مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ سماع کس کے ساتھ؟ مضامیر کے ساتھ سننے کی قطعاً اجازت. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کرام کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں، صوفیہ کرام کے، اس کو صاحب بار شریعت علیہ الرحمٰ نے بھی بار شریعت کے اندر بیان فرمایا کہ کچھ ایسے مغلوب الحال اللہ کے بندے کہ جن کے حال مغلوب ہو چکے تھے، کیا تھے؟ استغراق کی کیفیت میں تھے. ان کے سامنے جس وقت کچھ اشعار پڑھے گے، کیا پڑھے گے؟ کچھ اشعار پڑھے گے، تو اشعار کے پڑھنے کی صورت کے اندر ان پر حال کا غلبہ ہوا. کس کا غلبہ ہوا؟ حال کا غلبہ ہوا. اندر کی جو کیفیات تھی وہ ابری. اور آپ کو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا یہ جو قلب ہے اس کے اندر کیفیات مخفی ہیں. کسی کے قلب کے اندر محبت الہی کی کیفیات مضمر ہیں، کسی کے قلب کے اندر نفسانی شہوات مخفی ہیں. تو جو سماع کرتا ہے تو صوفیہ کرام نے لکھا جس کے قلب کے اندر محبت الہی کا بیج چھپا ہوا ہے، سماع کی وجہ سے اس محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے. اور جس کے قلب کے اندر نفسانی خواہشات کا بیج ہے، جب اس کے سامنے سماع ہو تو اس کی نفسانی خواہشات کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو سارے بار شریعت نے فرمایا کہ کچھ مغلوب الحال لوگ جن کے سامنے اس طرح کے اشعار پڑھے گئے وہ اتنے مغلوب الحال تھے کہ جب اشعار پڑھے گئے تو وہ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کیفیت کے دوران ان کے جسم سے حرکات کا ظہور ہوا، جسم حرکت کرنے لگا.
لیکن جسم حرکت کرتا ہے رقص کی صورت میں. اب رقص جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناچنا، اب ناچنا جو ہے اس کی بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک ناچنا یہ ہوتا ہے جہاں پراپر جو ہے اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے. ایک طرف میوزک چلتا ہے، اس میوزک کے معاملات کے اعتبار سے اگلا بندہ جو ہے رقص کرتا ہے. جس طرح اس میوزک کی لے ہوتی ہے اگلے بندے کی ناچنے کی کیا ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ رقص قطعی طور پر حرام ہے. یہ کیا ہے؟ پھر اسی طرح دوسرا جو رقص کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بڑے پرکشش انداز سے ناچنے کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ بھی حرام ہے. تیسرا وہ ہے جس کے اندر جب حالت طاری ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں نے ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے، میں نے اپنے پاؤں کو کس طرح اٹھانا ہے. کیوں؟ وہ مغلوب الحال لوگ تھے جو اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے وہ احوال صادر ہوئے ہیں کہ ان کا وہ رقص جو تھا، وہ رقص جس طرح معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے باقاعدہ بڑے پرکشش انداز سے اور اس کو بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اس کے اندر ارادہ اور قصد ہوتا ہے، یعنی اس رقص کے اندر ارادہ قصد ہوتا ہے. لیکن جو مغلوب الحال اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ جس کا شیشہ عقل جو ہے اللہ کی انوار و تجلیات سے محو ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جس کو ہوش نہیں ہوتی، مقام فنا اور مقام بقا طے کر چکا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے جب کسی چیز کو سنتا ہے، خوبصورت آواز کو سنتا ہے، سننے کے بعد وہی محبت الہی کا بیج جو اس کے قلب کے اندر مضمر تھا اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار کے نتیجے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ پھر جسم کی اندر حرکت آتی ہے اور وہ حرکت جو ہے وہ ارادی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ غیر ارادی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کے احوال پر بندہ اپنے آپ کو قیاس کرے. اگر اس طرح کی حالت کسی کے لیے ہو جائے اور وہ اس مقام پر ہو تو اس کے لیے سما، کیا اس کے لیے؟ اور سما بھی کون سا؟ جو مضامیر کے بغیر ہے. جو کس کے بغیر ہے وہ سننا جائز ہے، لیکن جو سما مضامیر کے ساتھ ہو اس کو قطعاً سننے کی اجازت. تو آپ بیان فرماتے ہیں جو لوگ مغلوب ہو چکے ہیں ان کا عمل تو شریعت کے اندر حجت ہی نہیں ہے، ان کا عمل قابل تقلید ہی نہیں ہے. تو جو دنیا کے اندر لوگ سما کا سلسلہ کر رہے ہیں جو مکلف ہیں شریعت کے، شریعت نے ان کو مکلف کیا ہے، اب یہ دلیل کن لوگوں کے عمل سے پکڑتے ہیں کہ جن کا عمل قابل تقلید ہی نہیں ہے، جن کا عمل جو ہے ہمارے لیے حجت. کیوں؟ ان کے لیے خاص حالت کے اندر ان کے لیے وہ حالت ان کے لیے خاص تھی. اور جو بندہ اگر اس حالت پر پہنچتا ہے تو بے ارادی اور بے اختیاری کے ساتھ اس سے معاملات کا کیا ہوتا ہے؟ صدور ہوتا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر عام بندے کے لیے گنجائش نہیں بنتی کہ وہ سما کو کیا کرے؟ اپنے لیے جائز سمجھے. اپنے لیے کیا سمجھے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے آپ نے مفصل انداز کے ساتھ اس موضوع کو آپ نے بیان فرمایا. اور یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرافات چل رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، نمازوں کا ضیاع ہوتا ہے، نمازوں کا، اور جو قوالی گا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جو اشعار کہہ رہا ہوں اس کی شریعت کے اندر اس کا معیار کیا ہے. ایسے ایسے کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں. اور کئی اشعار کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، کئی اشعار کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پتا اور سننے والے ہمارے کیا ہیں؟
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، نام لوگوں کے مسلمانوں جیسے ہوں گے لیکن کام مسلمان جیسے۔ پھر حضور نے فرمایا قرآن پاک کو رسم و رواج کے طور پر پڑھا جائے گا۔ کس کے طور پر؟ آج یہ سلسلہ ہے نہیں، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو بس یہی معمول ہے، اس بابے کی پہلے کل خانی کروانی ہے، پھر ساتہ کروانا ہے، پھر 10واں کروانا ہے، پھر چیلم کروانا ہے۔ اب چیلم کے بعد سال تک ہم فارغ ہو گئے، پھر جب برسی آئے گی تو پھر بابا جی یاد آ گئے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم و رواج کا سلسلہ پڑ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک جو ہے رسم و رواج کے طور پر پڑھا جائے گا، حالانکہ قرآن پاک تو نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، ہماری زندگیوں میں نافذ ہو، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کا نفاذ ہو۔ لیکن آج ہم نے قرآن پاک کو صرف ختموں کے ساتھ محدود کر دیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ ختم پڑھنا اس کے ناجائز ہے، جائز ہے، ثواب ملتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن صرف قرآن پاک ختموں کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن پاک فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ بندہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن پاک پر عمل کرے تو اس سے معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ فتنوں کا کلا کما ہوگا،